خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسئلہ۔ یہ موضوع اور یہ عنوان رکھنے کی وجہ اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی تمہیدی گفتگو، اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود بخود کہ یہ موضوع کے اوپر گفتگو کرنا اور یہ موضوع رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی اتنی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے کہ بار بار قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ میں بار بار یہ کہا گیا کہ جماعت کو نہ چھوڑو اور فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ لیکن فرقہ واریت کی ایک ایسی لعنت اور نحوست ہے، اس کی وجہ سے امت کے اندر اپنے نبی کے اوپر جھوٹ باندھنے کا فتنہ رونما ہوا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے وضع حدیث کا فتنہ، اختراع الحدیث کا فتنہ، حدیثوں کو گڑنے کا فتنہ، اپنی طرف سے احادیث بنانے کا فتنہ، یہ اٹھا فرقہ واریت کی وجہ سے۔ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 400 سال تک بیت اللہ کے اندر، جو کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی جگہ ہے، جہاں پر پوری کی پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک رب کے سامنے ایک ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں پر بھی 400 سال تک اس فرقہ واریت کی لعنت اور نحوست کی وجہ سے چاروں اماموں کے 4 مصلے وہاں پر بچھے ہوئے تھے۔ ان کی میں نے لوکیشن بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حتیم کی طرف حنفی مصلح، اور بیت اللہ کا جہاں پر دروازہ وہاں پر شافی مصلح، اور اس جانب حنبلی مصلح، اور اس جانب تھا مالکی مصلح۔ یہ 400 سال تک اس امت نے یہ بدعت دیکھی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارا امام، ہماری فقہ، ہمارا اجتہاد وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کے اوپر مناظرے ہوتے رہے، ایک دوسرے کو دلائل دیتے رہے کہ یہاں پر حنفی کہتے تھے ہاں یہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، شافعی کہتے تھے یہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو پھر ہر فرقے نے اپنے امام کے لیے، اپنی فقہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی فقہ کو بلند کرنے کے لیے اپنے لوگوں نے احادیث کو گڑنا شروع کر دیا، حدیث اپنی طرف سے بنانی شروع کر دی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد احادیث کو گڑے گی، احادیث کو بنائے گی، نیا دین ایجاد کرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، یہ حدیث متواتر ہے، متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو اتنے راویوں نے بیان کیا ہو کہ جن کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا محال ہو، یعنی کہ اتنے بندے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، باقی تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ من کذب علی متعمدا، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، چاہے وہ جھوٹی حدیث بنائی ہو، چاہے کوئی جھوٹا خواب بنا کر میری طرف منسوخ کر دیا ہو، رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ اور آگ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے فرقے کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں جیسی مرضی احادیث گڑھتا رہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حدیثیں کس قدر زور و شور سے گڑی گئی، یہ فتنہ کس قدر عروج پکڑتا چلا گیا۔ صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ لکھا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر بہت سی دلچسپ باتوں کو لکھا ہے کہ یہ وضع حدیث کا فتنہ، احادیث کو گڑنے کا فتنہ کب شروع ہوا۔ اس کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ 65 نمبر پر ایک حدیث لے کر آئے، ایک بات لے کر آئے۔ اب یہ پرسنالٹی شخصیت دیکھیے جی، ابو جعفر عبداللہ، ابو جعفر عبداللہ، اور یہ پتہ کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، عبداللہ بن مسعود بن عون اور بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بندہ ہے۔ حضرت جعفر الطیار جو کہ جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کا یہ پڑپوتا ہے، ابو جعفر عبداللہ نام اس کا نام۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ تھا، اہل البیت کے فرد میں سے ہے، ایسا یہ بندہ تھا کہ جو کہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث گڑا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جس بھی سند کے اندر
जिस भी हदीस की सनद के अंदर ये बंदा आ जाए ना, अबू जाफर अब्दुल्ला बिन मसऊद बिन औन बिन जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बंदा इस आने की वजह से वो हदीस ही ज़ईफ़ हो जाती है, क्योंकि ये खुद हदीसें बनाया करता था। इसी तरह हज़रत इमाम मुस्लिम इसी मुकदमे के अंदर हदीस नंबर 55 लेकर आए। तवज्जो से बात समझिएगा जी, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी बड़ा मशहूर रावी है, बहुत ही मशहूर है, जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी। आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे ना जाबर जोफ़ी, इसकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसा बंदा था, इसके पास अहलुल बैत के फ़ज़ाइल के बारे में, अहलुल बैत के बारे में इसके पास 70,000 अहादीस थी। इस बंदे के पास सर जी 70,000 हदीसें, वो गई कहाँ पर? वो यही था कि खुद ब खुद ये बंदा हदीसें गढ़ा करता था। और इसी जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी, इसके कज़्ज़ाब होने में, इसके झूठा बंदा होने में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, जो कि खुद ही हदीस के मामले में ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह यतीमन फिल हदीस, वो हदीस के मामले में यतीम थे, अगरचे उनकी तकवा, उनकी तहारत, उनकी परहेज़गारी वो बहुत उरूज पर थी, लेकिन हदीस के मामले में इमाम साहब ज़ईफ़ है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह वो खुद फरमाते हैं कि ये जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी ये ऐसा बंदा था कि जब भी मैं कोई राय देता तो इस राय के बारे में ये हदीस गढ़ कर मेरे सामने पेश कर देता। यानी इमाम अबू हनीफ़ा के हर राय के ऊपर, हर कौल के ऊपर, हर बात के ऊपर इसने कोई ना कोई हदीस गढ़ी होती थी। सर ये 70,000 हदीसें इस बंदे ने अकेले ने गढ़ी थी। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने एक हदीस, सिर्फ एक हदीस ली पूरी किताब में इस बंदे से, जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी से, सिर्फ एक हदीस 874 नंबर। वो हदीस लिख कर इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये इस बंदे से मैंने पूरी किताब में सिर्फ ये एक रिवायत ली है, वो रिवायत भी ज़ईफ़ है क्योंकि ये आ रहा है सनद के अंदर, ये बंदा आ रहा है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं इसके अलावा मैंने कोई भी हदीस इस बंदे से नहीं ली। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी भी इस बंदे से हदीस लेकर आए हैं, और हदीस लेकर वो हदीस तो ज़ईफ़ होगी क्योंकि ये बंदा दरमियान में आ गया। और आगे इमाम तिरमिज़ी ने अपने उस्ताद इमाम वकी, जो कि इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, उनका कौल निकल किया। कहते हैं लौला जाबिरुन, अगर ये जाबर बिन यजीद अल जोफ़ी जाबर जोफ़ी ना होता ना तो लकान अहलुल कूफती बिगैरिल हदीस, तो अहले कूफा के पास कोई हदीस ही ना होती। यानी कि अहले कूफा के पास जितने हम देखते हैं ना कि सारी रिवायतें ही ज़ईफ़ हैं, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो साड़ियाँ सारी ज़ईफ़ हैं, वो इस वजह से ज़ईफ़ हैं कि आपने उस बंदे से रिवायात ली हुई हैं जो कि बंदा ही सारा झूठा और कज़्ज़ाब था। तो इमाम वकी फरमाती है, हदीस का नंबर याद रखिएगा 206 जामे तिरमिज़ी, ये घर जाके खोल के पढ़िएगा। इमाम तिरमिज़ी ने अपने उस्ताद का कौल नकल किया कि मेरे उस्ताद ने फरमाया लौला जाबिरुन, अगर जाबर जोफ़ी ना होता तो लकान अहलुल कूफती बिगैरिल हदीस, तो अहले कूफा के पास कोई हदीस ही ना होती। तो पता चला ये खुद हदीसें गढ़ गढ़ कर अहले कूफियों को दिया करता था। इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वालों को ये हदीसें खुद गढ़ गढ़ के दिया करता था। यानी अर्ज करने का, बताने का मकसद ये है कि फितना वज़अ हदीस, हदीसों को गढ़ने का फितना, हदीसें बनाने का फितना इस कदर उरूज पर था कि 70,000 लोगों ने हदीसें गढ़ी हुई थी। इसी तरह ये तारीख़ी किताबों में ये वाक़या मौजूद है। हारून रशीद के दरबार में, हारून रशीद के दरबार में एक जिंदीक को लाया गया जिसने 1000 सर जी 1000 हदीसें खुद से बनाई हुई थी। 1000 अहादीस उसने खुद गढ़ी हुई थी। जब उसको कत्ल किया जाने लगा इस जुर्म की वजह से, तो वो कहने लगा कि हज़रत मैनू क्यों कत्ल करने लगे, मुझे क्यों मारने लगे, जो मैंने 1000 अहादीस गढ़ कर अवामुन नास के अंदर फैला दी हैं, अवामुन नास के अंदर वो हदीसें मशहूर कर दी हैं, उनके आप क्या करोगे? कम अज़ कम मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं वो 1000 हदीसें आपके सामने बयान कर दूँ कि वो 1000 हदीसें मैंने कौन सी गढ़ी हैं, कौन कौन सी मैंने अपनी तरफ से बनाकर वो लोगों के दरमियान मशहूर की हुई, वो तो मुझसे पूछ लो। तो हारून रशीद ने कहा कि हमारे पास 2 ऐसे इमाम, तवज्जो से बात सुनिएगा। अब मैं अगली बात जो करनी है वो आपके 14 तबक रोशन कर देगी। तो हारून रशीद कहता है कि हमारे पास 2 ऐसे इमाम हैं जो तेरी हर बात को, तेरे हर लफ्ज़ को, तेरे हर कौल को, तेरी हर हदीस को इस तरह छानेंगे जिस तरह के आटा छानने के अंदर छाना जाता है, और तेरी हर बनाई हुई बात को, तेरी हर झूठी हदीस को वो उठाकर हदीस की किताबों से निकालकर बाहर फेंक देंगे। वो कौन कौन से 2 नाम लिए थे? एक नाम लिया था जी इमाम अबू इसहाक फज़ारी, और दूसरा नाम लिया था इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह।
اور سر عبداللہ بن مبارک یہ وہی راوی ہیں، یہ وہی محدث ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو کہا ہوا ہے کہ یہ فارغ حدیث، وہ جو رفع الیدین کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں نا، ترک رفع الیدین کی جامع ترمذی سے لے کر آتے ہیں، اس حدیث کو اسی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جس کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا نا کہ یہ تمہاری حدیثوں کو چھان چھان کر نکال کر باہر پھینک دیں گے، اسی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث ولم یثبت عندی حدیث ابن مسعود، کہ میرے نزدیک یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ لو جی چوک دیتے ہیں کہ نہیں باہر، صرف ایک روایت تھی جو ان کے پاس مضبوط ترین تھی کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی سے لے کر آتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا صرف آپ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی جامع ترمذی کے آگے لکھا ہوا ہے اور سنن دارقطنی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی جو لوگ پیش کرتے ہیں یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو نکال دیے کہ نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکال باہر، یہ اسی راوی کی گڑی ہوئی احادیث تھی، یہ وہ 70,000 احادیثوں میں سے تھی، اور یہ 1000 جو احادیث گڑی گئی تھی یہ ان احادیث میں سے تھی، تو لہذا ہمارے امام نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوا ہے۔ تو خیر یہ ساری کی ساری تمہید رکھنے کا آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور وجہ یہ ہے موضوع رکھنے کی کہ عزیزوں وہ دور تھا کہ جب لوگ احادیث گڑا کرتے تھے اپنے فرقے کے لیے، اپنے امام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو اونچا کرنے کے لیے، لیکن آج لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس منبر نے لوگوں کے منہ کے اوپر شہد لگا دیا ہوا ہے۔ اب لوگ کوئی بھی کہانی سنتے ہیں، کوئی قصہ سنتے ہیں، کوئی جھوٹی احادیث ہو، لوگ فوراً پوچھتے ہیں حضرت یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے پھر ایک نئی چال چلی، انہوں نے ایک نیا کھیل کھیلا اس امت کے ساتھ۔ پہلے اس امت کے اندر جھوٹی احادیث کا فتنہ چلایا گیا، ہمارے ائمہ محدثین کھڑے ہو گئے، محنتیں کی، سر ہمارے محدثین نے نہ اپنے باپ کا لحاظ کیا، نہ اپنے استاد کا لحاظ کیا، نہ اپنے بیٹے کا لحاظ کیا، نہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کا لحاظ کیا۔ اگر باپ حدیث کے معاملے میں ضعیف تھا تو بتایا امت کو یہ ہے تو میرا والد لیکن حدیث کے معاملے میں یہ ضعیف ہے تو یہ میرا بیٹا لیکن یہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، اس سے حدیث نہ لینا، ہے تو یہ میرا رشتہ دار لیکن یہ رشتہ داری ساری ایک سائڈ پہ، لیکن محمد الرسول اللہ کی حدیث سب سے اعلیٰ ہے، تو حدیث کے معاملے میں میرے اس رشتہ دار سے حدیث نہ لینا۔ اس طرح قربانیاں دی، اس طرح سفر کیے، لاکھوں میل کے سفر کیے ایک ایک حدیث کی سند کے لیے۔ اس دور کے اندر ہمارے ائمہ محدثین حضرت امام بخاری، امام مسلم اور باقی سارے محدثین، ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو جہاں جہاں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اتنی محنتیں کی کہ انہوں نے اس جو فتنہ اٹھا تھا اس وضع حدیث کا اور اختراع الحدیث کا کہ 70,000 حدیثوں کے گڑنے والے، آج ہمارے ائمہ نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس فتنے کو وہیں پر باندھ کر گئے جس کو کہا جاتا ہے سند حدیث۔ تو آج کے زمانے میں اب وہی لوگ، انہی کی نسلیں، انہی کے اب وہ بچے اور بچونگڑے اب ایک نیا روپ لے کر، ایک نئی چال کے ساتھ، ایک نئے ہیلے کے ساتھ اب اس امت کے اندر مزید رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر ہم حدیث گڑھیں گے لوگ سند پوچھیں گے، لوگ کتاب پوچھیں گے، لوگ حوالہ پوچھیں گے، لوگ کہیں گے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا ڈائریکٹ خواب بیان کر دو، نہ کوئی پوچھے نہ کوئی حوالہ مانگے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی محفوظ بنایا ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی محفوظ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے افراد پیدا کیے، ایسے رجال کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا جنہوں نے اس دور میں اختراع الحدیث اور وضع حدیث کے فتنے کو مضبوطی سے آگے باندھ کے کھڑے ہوئے۔ آج کے دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کو پیدا فرمایا جنہوں نے آج جو فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، خوابوں کے گرنے کا فتنہ، کوئی اجتماعات کے اندر اعلانات ہو رہے ہوتے، جو بھی اس اجتماعات کے اندر آئے سارے دی بخشش ہو گئے، اور ہم بھی اس اجتماع کے اندر شریک تھے، اسی بھی بخشے بخشائے،
اجتماع رائے کے اجتماع کے اندر ہم بھی گئے تھے. جب اعلان ہوا جی اس اجتماع میں رسول اللہ اور صحابہ کرام آئے اور انہوں نے خوشخبری دیتی جی سارے بخشے گئے, اور ادھر سے کسی اور اجتماع پہ اعلان ہو رہا ہوتا, یعنی سارے دنیا کے اندر ہی بخشوائیں. اور ساتھ ساتھ پھر اپنے مردوں کے اوپر فلانا جن بخشیا گیا, فلانا میرے پاس پہنچ گیا, فلانا پہنچ گیا. یہ ایسے فتنے جو کہ ان کے آباء و اجداد نے احادیثوں کو گڑھا, اور اب یہ لوگ خواب گاڑ رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن آپ کی یہ چال اور آپ کی یہ کوشش انشاءاللہ العزیز ناکام ہوگی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے ہمارا موقف بھی سمجھ لیں, ہمارا بالکل یہ موقف نہیں ہے کہ خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی. ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ کی خواب کے اندر زیارت ہو سکتی ہے, ممکن ہے, کوئی شک نہیں, لیکن سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر آپ کی اصلی شکل میں ہو تب وہ خواب صحیح ہوتا ہے. لوگ کیا توجہ سے بات سمجھیے گا جی, لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ہماری خواب میں رسول اللہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہنا ہوا تھا, سفید پگڑی تھی, چٹی داڑھی, چٹے وال اور چٹا رنگ آپ کا نورانی. معذرت کے ساتھ یہ رسول اللہ کا چہرہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا حلیہ نہیں ہے. آپ کو جو خواب کے اندر نظر آیا جو کوئی اور چیز ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ حدیث سنیے, حدیث کا نمبر 110 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی, لوگوں میرے نام کے اوپر نام رکھو. آج ہم لوگ سے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں محمد نام رکھنا ٹھیک ہے, اور رسول اللہ کا حکم ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 110 ہے, تسموا باسمی, میرے نام کے اوپر نام رکھو. والا تقتنوا بکنیتی, لیکن میری کنیت کے اوپر کنیت نہ رکھو. یعنی کہ رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی, ابو القاسم نام رکھنا درست نہیں ہے, لیکن محمد نام رکھنا یہ تو بالکل سنت سے ثابت ہے, رسول اللہ کا حکم ہے. اور آگے رسول اللہ نے فرمایا ومن رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اور یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی, کیونکہ شیطان وہ میری صورت, میرا حلیہ وہ نہیں بنا سکتا. آگے ہی پھر رسول, یہ حدیث ختم نہیں ہوئی, آگے پھر رسول اللہ نے فرمایا, چونکہ یہ خواب کا معاملہ تھا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوا تھا خواب لوگ گڑیں گے. اسی وقت رسول اللہ نے فرمایا, یہ بھی یاد رکھنا, من کذب علی متعمدا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا, جھوٹی حدیث گڑی ہو یا جھوٹا خواب بیان کر کے میری طرف منسوب کیا ہو, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو جان لو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ خواب کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ لوگ حدیثیں بھی گڑھیں گے اور آپ کے بارے میں خواب بھی گڑھیں گے. اس وجہ سے رسول اللہ نے بتا دیا خواب دیکھا ہے اور میرے بارے میں جھوٹ بولا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم. تو اس لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, حدیث پوری موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی لکھی ہوئی ہے, پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. رسول اللہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ اتنا زیادہ بڑا تھا نہ اتنا چھوٹا تھا, درمیانہ قد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا, سرخی مائل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وہ اس سینے کے جو پہلا ابتدائی حصہ یہاں تک تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے بھی بال زیادہ سفید نہیں تھے. یہ تھا رسول اللہ کا حلیہ مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال تک عمر, اور یہ ابھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا سر, 63 سال تک آپ علیہ السلام کے بڑی مشکل سے 20 کے قریب بال سفید تھے. اور سانوں کی کہتے ہیں چٹی داڑھی, چٹے وال, چٹی پگڑی, چٹے کپڑے, اور سب کا سب جھوٹ ہے. آپ کو کچھ اور نظر آیا. رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کی داڑھی مبارک بھی کالی رہی, آپ کے بال مبارک بھی کالے رہے. اگر اس صورت میں, اس حلیے میں رسول اللہ کی زیارت ہو تو وہ سمجھے گا کہ یہ رسول اللہ ہے, وگرنہ کوئی اور شکل میں کسی اور صورت میں آپ کو زیارت ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ نہیں ہے. شیطان رسول اللہ کا نام استعمال کر سکتا ہے, صورت نہیں استعمال کر سکتا. اسی وجہ سے رسول اللہ فرما کے گئے میرے بعد جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے, یزعم انہ نبی, وہ سارے کے سارے خیال کریں گے کہ وہ نبی ہے, لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کا نام استعمال کر سکتا ہے شیطان, لیکن رسول اللہ کا چہرہ مبارک, آپ کا حلیہ مبارک وہ استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے خواب کے اندر جب رسول اللہ کے اس چہرے کے ساتھ
آپ کی زیارت ہو تو تب سمجھنا کہ واقعۃ رسول اللہ. اور معذرت کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. میرے کزن نے ہی وہ مجھ سے پوچھا تھا, آپ میں بھی شاید اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ ایک بندہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ. اس طرح کی اگر خواب میں زیارت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھ لے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. رسول اللہ کا یہ حلیہ مبارک نہیں تھا. رسول اللہ کا حلیہ مبارک یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا, صحیح بخاری حدیث کے نمبر 3548, وہاں پر جا کے پڑھ لیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ رسول اللہ کو صرف صحابہ کرام ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی موقف غلط ہے. آج کے بلکہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے, ائمہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, محدثین, ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی ہے. لیکن آپ علیہ السلام کے اصلی چہرے سے کلا, آپ کے اصل حلیہ مبارک کے ساتھ. اب چند وہ احادیث میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, وقت بھی ہمارا مختصر ہے. سے پہلی کہ حضرت مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, شمائل ترمذی اس کے میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت ابن عباس, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, ایک تابعی حضرت ابن عباس کا شاگرد ہے, تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے سبحان اللہ نہیں کہہ دیا, بلکہ پوچھا کہ رسول اللہ کا حلیہ کیا تھا, کس حلیہ کے ساتھ, کس شکل مبارک کے ساتھ تو نے رسول اللہ کو دیکھا. تو پھر وہ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کا قد نہ اتنا زیادہ ہے نہ اتنا کم ہے, آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک گول ہے, آپ کے بال مبارک وہ کالے ہیں, آپ کی داڑھی مبارک یہاں تک ہے. ساری لمبی حدیث ہے. اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا اور رسول اللہ کو دیکھتا تو یہی حلیہ تھا جو کہ تو نے بیان کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے علاوہ تابعین کو, جنہوں نے رسول اللہ کو زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہوا, تابعین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اور مسند احمد کے اندر یہ موجود ہے, شمائل ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. آگے سنن ابی داؤد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ, جو کہ توجہ سے بات سمجھیں گے, جو کوئی بندہ صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, یہ کلمہ جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں, یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں, اور صبح سے لے کر شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب یہ حدیث اتنا عظیم الشان اجر تھا, تو راوی کہتے ہیں مجھے شک پڑا کہ پتہ نہیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یا کہ نہیں, پتہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے یا کہ ضعیف ہے یا غلط ہے. تو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5077 راوی کہتے ہیں کہ میں سویا تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے رسول اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. یہ تھا محدثین, وہ حدیثوں کے بارے میں پوچھتے تھے. یہاں پر کیا فلانا بخشا گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا. جو اللہ نے فیصلے قیامت والے دن کرنے, کون بخشا گیا, کون پکڑا گیا, ایسے ہی فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا یہ حدیث آپ کی ہے یا آپ نے فرمایا ہے؟ تو کہتے ہیں خواب کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل یہ میری حدیث ہے اور میں نے یہ فرمایا ہوا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ راوی حدیث ہے, ان کو بھی خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. تیسرے نمبر پر جی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو میں دوپہر کے وقت سویا, میں نے خواب کے اندر دیکھا رسول اللہ کو کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے, اس شیشی میں خون ہے. تو میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے اور آپ کس طرح کی حالت کیوں ہے؟ تو خواب کے اندر ہی مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. ہم جی آج کے دور میں جنہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اہل البیت کے اوپر ظلم کیا, ہمارے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا اہل البیت کے دشمن, آج ہم کہتے ہیں کہ اہل البیت کے اوپر ظلم کرنے والے, ان کو شہید کرنے والے, ان کے اوپر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اور تمام مخلوقات کی ان کے اوپر لعنت ہو جنہوں نے اہل البیت کے اوپر ظلم کیا. ہم تو اہل البیت کے محب ہیں, اہل البیت کے نام لینے والے ہیں. تو اس میں خواب میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھا. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے وہ دن نوٹ کر لیا کہ کس دن یہ مجھے خواب آیا. تو ایگزیکٹ اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا.
اور یہ صرف حضرت ابن عباس کو نہیں خواب بھائی، ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک کے حاکم میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 6764 ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں غم زدہ، کیوں پریشان ہیں؟ تو رسول اللہ نے خواب میں بتایا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ سر جی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرے موضوع نہیں، میں اس طرف نہ نکلوں۔ لو جی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ چوتھا خواب اور گلے کی ہڈی خواب، خواب ہی نہیں بلکہ گلے کی ہڈی ہے۔ آج لوگوں نے خواب کے اوپر پورے فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں، خوابوں کے اوپر پورے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، خوابوں کے اوپر پورے عزتیں لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو قدموں کے اندر جھکایا ہوتا ہے۔ یار اگر خوابوں کو ہی دین ماننا ہے، ایک خواب ہم بھی پیش کرتے ہیں، خوابوں کو ہی دین ماننا ہے نا تو سچا خواب بھی جھوٹا نہیں اور مستند راوی کا خواب ہے۔ امام مسلم کے وہ استاد ہیں، امام مسلم ثقہ راوی ہے اور امام مسلم صحیح مسلم کے اندر ان کی حدیثیں ہیں، ان کا خواب ہے۔ اور خواب کا نمبر سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے، اس کا نمبر 1110 جو کہ موبائل بھی ایک مرتبہ چلا تھا، 1110 نام یاد رکھنا، سنن دارقطنی۔ اس میں امام دارقطنی اپنے استاد کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد جن کا نام ابو جعفر احمد بن اسحاق، یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ان سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میرے استاد احمد بن اسحاق جب بھی یہ رفع الیدین کی حدیث سے ہمیں لکھاتے نا تو ساتھ یہ میں خواب بھی بتایا کرتے ہیں۔ لوگ جی خواب کے اوپر اپنے پورے فرقے کھڑنے کرنے لگے نا، ہم ایک سچا خواب بتانے لگے، سچا بالکل، اور سند کے اندر بھی کوئی شک نہیں، کوئی دنیا کا مائی کلال اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ امام دارقطنی وہ خود ثقہ راوی ہیں اور اپنے استاد احمد بن اسحاق وہ بھی ثقہ راوی ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں، ان کے بارے میں خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کان مذہبی مذہب اہل العراق، کہ میں بھی پہلے دیوبندی بریلوی تھا، میں بھی پہلے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا مذہب بھی اہل کوفہ والا مذہب تھا، میں بھی پہلے نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا، نہیں قائل تھا۔ پھر ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، میں نے دیکھا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں نے دیکھا، کیونکہ میں رفع الیدین کا قائل نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پہلے شروع میں بھی رفع الیدین کیا، جب آپ رکوع میں گئے اس وقت بھی رفع الیدین کیا، جب آپ نے رکوع سے سر مبارک اٹھائے اس وقت بھی رفع الیدین کی۔ اس کے بعد پھر میں نے کہتے ہیں کہ اپنا مسلک چینج کیا، پھر میں حدیث کے مطابق اپنی نماز کو شروع کر دیا۔ لو جی اگر حدیث اور خوابوں کو ہی دین بنانا ہے، ہم یہ بات یاد کیے گا، ہم اس خواب کی وجہ سے نہیں رفع الیدین کرتے کہ کسی امام نے خواب دیکھا، ہم رفع الیدین اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 5 احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ خواب ان احادیث کی تائید کے اندر ہم پیش کر رہے ہیں کہ یار وہ حدیثیں نہیں مانتے، خواب کو تم مانتے ہو اور خوابوں کو تم دین بنا کے بیٹھے ہو اور جھوٹے خوابوں کے اوپر تم نے عزتیں کروا رہے ہو۔ لو جی سچا خواب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، راوی ثقہ ہے، کتاب بھی بالکل مضبوط ہے اور سند بھی بالکل 24 کیرٹ سننا ہے، تو اب تو تمہیں رفع الیدین شروع کرنا چاہیے نا۔ حدیث کو نہیں مانتے نہ مانو، اور خواب کو تو مان لو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ ساری کی ساری گفتگو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر دین بنانا ہے تو یہ خواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے دین خوابوں کو نہیں بنایا ہوا، ہم نے دین بنایا ہوا اللہ کے کلام کو اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کو۔ تو اس لیے ہمارے سامنے جو بھی کوئی بیان کرے وہ بتائے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور خواب خوب سارے اپنے کول ہی رکھو، کوئی ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر خوابوں کو ہی ماننا تو ہم بھی خواب پیش کرتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو پھر خوابوں کو بھی مان لو۔ تو اس لیے اس دور کا فتنہ وضع حدیث تھا، آج کے دور کا فتنہ وضع خواب ہے، وضع الاحلام جس کو عربی میں کہتے ہیں، خوابوں کو گڑنا۔ لیکن اس کے اوپر آخری بات اور آخری وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہوں، اگر کسی نے جھوٹا خواب گڑا اور رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دیا، رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اکثر لوگ واقعتاً ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا وہ جھوٹ ہوتا ہے؟ کیا اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ ان کی داڑیاں پکڑی وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے میرے عزیزوں، یہ بات توجہ سے سمجھیے گا، میں خود بھی دیوبندی رہا ہوں اور میں نے بھی وظیفے کیے تھے،
کیونکہ یہ تو تھوک کے حساب سے وظیفے ملتے ہیں، اے وظیفہ کرو آ ملے گا میں نے بھی وظیفے کرتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ جی وہ اس کو زیارت ہوئی اینوں نے زیارت ہوئی اے نہیں اللہ دا ولی اے نہیں اللہ دا ولی، تو اسی طرح مجھے بھی شوق چڑھا کہ یار اسی بھی وظیفہ کر کے زیارتیں کریے، تو میں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا، جو اب مجھے علم نہیں وہ کون سا وظیفہ میں کرتا تھا، وظیفہ شروع کر دیا، تقریباً کافی دن میں وظیفہ کرتا رہا رسول اللہ کی زیارت کا، لیکن خواب کے اندر مجھے ایک چھوٹا بچہ نظر آیا اور اس کے بارے میں کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے اندر میں کہہ لیا جی زیارت ہوگی موجہ لگ گئی، لیکن جب حدیث کا پتہ چلا اور احادیث کو پڑھا، اللہ نے ذہن کھولا اور اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، پھر پتہ چلا یہ سارا فراڈ ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی اگر کوئی نظر آتی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، یا تو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت ہوگی، یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوگا، یا شیطان کی طرف سے کوئی خواب ہوگا، یا کوئی نفس کیا کوئی وسوسہ ہوگا، یعنی جو انسان سارا دن سوچتا ہے، جو سارا دن عمل کرتا ہے نا، وہی خواب کو پھر اس کو نظر آتا ہے، وہ ذہن کا تخیل ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کی زیارت کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی اپنی اصل حلیے کی شکل میں، آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، جو آپ کی شکل مبارک تھی، اس میں زیارت ہو، تب وہ خواب سچا ہوگا، ورنہ وہ خواب سچا نہیں۔